جی نمبر 40ویں عبارت، ہندو کی سودی روپے کی کمائی سے لگائی ہوئی سبیل کا پانی پینا جائز ہے؟ فتاوی رشیدیہ صفحہ 13، 113، 114 جلد نمبر 3۔ یہ لیجئے جی، یہ فتاوی رشیدیہ حصہ سوم، پہلے بھی اس کی ایک حوالہ گزر چکا ہے، پھر دیکھ لیجئے۔ اس میں صفحہ نمبر میرے پاس یہ پرانا ہے، اس کی کچھ حالت خستہ ہے، تاہم اس میں وہ عبارت صاف نظر آ جائے گی، آپ یہ دیکھیں۔ اندازہ کیجئے وہاں چوڑے چمار کی ایک گھر کا کھانا، ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی چیزیں وہ تو جائز بتائیں، درست۔ اب یہ دیکھیے سوال، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ما اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ، اس کا مطلب یہ کہ ایسے اشعار جن میں سچی کہانی بیان ہو، اور اگر کچھ ہے کسی میں کچھ کمزور بات، غلط نہیں، ضعیفہ کمزور، اور یعنی یہ کہ جو بیان کر رہا ہے شہادت کا بیان وہ بالکل صحیح روایتوں کے ساتھ جو کتابوں میں ہے، اگر کوئی کمزور ہے تب بھی نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا، یہ الفاظ دیکھیں، اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ الجواب، محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہم السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہیں۔ اندازہ کر لیں، ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی پوری جائز، کھیلیں جائز، ان کا سب کچھ جائز، اور یہاں پر یہ سب کچھ حرام، نادرست۔ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں تو سب چیزوں کو غلط کر دیا۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی محفل جس میں کوئی غلط بات نہیں، ساری باتیں سچی ہوں، اچھی ہوں، اور سبیل لگانا، پانی پلانا، دودھ پلانا، وہ کہتے ہیں بالکل حرام ہے اور نادرست ہے، لیکن ہندو کی وہ ساری صحیح ہے۔ اس میں اور بھی ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں، وہ سودی کا جو سوال ہے، یہ صفحہ نمبر 114۔ سوال توجہ سے سنیے اسے، ہندو جو پیاؤ کہتے ہیں پانی پلانے کی، کوئی سبیل لگا لینا، کنواں بنا دینا، کچھ ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے، یعنی انٹرسٹ منی سے، وہ روپیہ جو سود کا ہے، مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ الجواب، اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں، فقط رشید احمد گنگوہی۔ اندازہ کیجئے کیا اس کا نام ایمان ہے؟ ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ صفحہ نمبر 114، فتاوی رشیدیہ حصہ سوم، صاف کہہ رہے ہیں وہاں ہندو کی ہولی دیوالی کا بھی پرشاد جائز، یہاں پر جو سودی روپیہ ہندو مشرک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، وہ جو پیسہ سود کا خرچ کر کے، اور سود کو کس قدر سخت اس کے لیے احکام ہیں قرآن میں اور حدیث میں، یہاں تک کہ ماں سے بدکاری کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا سود لینا گناہ کہا گیا، وہ بھی مشرک پلید، اس پیسے سے جو سبیل لگائے اس کا پانی تو جائز ہے، لیکن اگر پاک چیز پر اللہ کا کلام پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا گیا کہ اس کا ثواب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچے، وہ نادرست ہے، امام علی مقام سیدنا حسین کو پہنچے، وہ نادرست ہے، تو اس کو آپ ضد اور دشمنی اور یعنی اسلام کی مخالفت نہیں کہیں گے تو اور کیا ہیں؟ یہ 40 حوالے جو میں نے اپنی کتاب اس دیوبند سے بریلی میں نقل کیے، یہ کتاب اردو میں، انگریزی میں طبع ہو چکی ہے، اس میں جو نقل کیے، سوال یہ تھا کہ ان کتابوں کو دکھایا جائے کہ جو حوالے اس میں ہیں وہ سب کے سب اصل کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ہر شخص شاید یہ سمجھتا ہو کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا لیا گیا ہے، تو ایک ایک حوالہ ہر کتاب سے آپ کو دکھ دیا گیا، بتا دیا گیا۔ یہ اگر اس کے باوجود کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو معاف کیجئے گا، میں نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ذاتی دشمنی رکھوں، یہ بات نبی پاک کی عزت کی ہے، ان کی ناموس کی ہے، جن کی جناب میں ہمارے سر حاضر ہیں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، میرا ایمانی فریضہ ہے کہ میں اس کو جواب دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات منفی اور غلط سن کر ہم خاموش رہتے ہیں تو یقیناً ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مومن کہنے کے سزاوار نہیں ہیں۔ مومن وہی ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ میں یہی عرض کروں گا، یہ ساری کتابیں میرے پاس نہیں، مارکیٹ میں بھی موجود ہیں، اور یہاں یہ بھی کہوں گا کہ میری کتاب ہے یہاں سفید و سیاہ، اس میں میں نے ان کتابوں کے حوالے، اور جو اس میں تو صرف جملہ ہے، تفصیل اس میں ہے، اور ہمارے جن عقیدوں کو وہ لوگ کفر اور شرک کہتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں تمام تفصیل سے ان کی کتابوں سے لکھ دیے ہیں کہ اگر کفر و شرک ہے تو ان کا ثبوت تو خود انہوں نے دیا ہے، انہوں نے ان کو جائز اور صحیح لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میری کتابیں ہیں، ان کو دیکھیں۔ یہ کتابیں کوئی تجارت کی غرض سے نہیں لکھی گئیں، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی کاروبار کرنا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے، ہاتھ میں قلم دیا ہے، اس زبان سے بھی قلم سے بھی آپ تک پیغام حق پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو، دنیا کے معاملات کو سوچ سمجھ سے حل کرتے ہیں۔ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ حلوے مانڈے کے بٹوارے کا جھگڑا ہے، یہ وہ اختلاف نہیں جیسا مشہور کر رکھا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے، کہتے ہیں جی میلاد کا جھگڑا ہے، 11ویں کا جھگڑا ہے۔ تو جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جیسا علم غیب اللہ نے حضور کو دیا ہے ویسا جانوروں کو بھی حاصل ہے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، تو آپ سمجھ لیں، آپ ہی ان کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ جو ان باتوں کا قائل اور قابل ہے، قائل کا مطلب ماننے والا، قابل کا مطلب قبول کرنے والا، وہ بھی ان علماء کے حکم میں داخل ہے۔ ہم اس معاملے میں آج نہیں 80 سال سے علماء نے اس کے بارے میں وضاحت پیش کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حسام الحرمین پڑھ کر دیکھیں، تمہید ایمان پڑھ کر دیکھیں، تمام وضاحت موجود ہے، اور یہ آسان کتابیں بھی لکھ دی گئیں، یہ کتابیں انگریزی میں بھی ہیں، میرے والد صاحب قبلہ کی کتابیں بھی ہیں، تمام کتابوں میں آپ میری دیوبندیوں کے حوالے پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے تو مانتے ہیں، ان کے حوالے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کتابوں کا جو ذخیرہ موجود ہے اس سے بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا قول کچھ اور ہے، فعل کچھ اور ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، جس کو لکھتے ہیں مانتے نہیں، اور جس کو مانتے ہیں کرتے نہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا اپنا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ اسی لیے لکھی ہیں، اور میں نے اس بات کی تسلی کر دی کہ جتنے حوالے لکھے تھے وہ کتابوں سے دکھا دیے۔ ہاں، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، جس طرح لوگوں نے کہا سنا بہت سا، کہ جی یہ جو کتابیں ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، تو اگر ان کی کتابیں نہیں ہیں تو پھر چھاپتے کیوں ہیں؟ خود انہی کے مکتبے چھاپ رہے ہیں، انہی عبارتوں پر ان کے علماء مناظرے کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، انہی کتابوں کو چھاپ چھاپ کر تقسیم کرتے ہیں، انہی علماء کے نام پر روزیاں کماتے ہیں، انہی کے لیے سارا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو اگر نہیں ہے تو علماء دیوبند لکھ کر دے دیں کہ یہ کتابیں جن میں یہ حوالے موجود ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، اور ہم ان عبارتوں کو نہیں مانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو عبارتیں ہیں ہم اس کے قائل اور قابل نہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں، گستاخانہ ہیں، جو ان کو مانے وہ غلط ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھے، کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تھانوی صاحب کو، گنگوئی صاحب کو، امبیٹوی صاحب کو، نانوتوی صاحب کو درست نہیں مانتا، تو وہ اس کا حوالہ ہے کہ اس وجہ سے درست نہیں مانتا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ان عبارتوں کو تو نہیں مانتا مگر ان کو مانتا ہوں، تو کسی کافر کو، کسی مرتد کو ولی ماننا یا مومن ماننا یہ خود کو تباہ کرنا ہے، خود کو کافر اور مرتد بنانا ہے۔ یعنی کافر اور مرتد کو مسلمان یا ولی سمجھنا، غوث سمجھنا، ولی اور نیک سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اس سفید و سیاہ میں اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی، اس کتاب کو شوق سے پڑھ لیجئے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یہ 40 حوالے جو موجود ہیں، امید ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو۔ ایک بات اور کہوں گا، انجمن ارشاد المسلمین اور انجمن سیانت المسلمین کے نام سے لاہور میں 2 ادارے بنے ہیں، حال ہی میں، زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ انہوں نے اب یہ کتاب حفظ الایمان تھانوی کی، تقویت الایمان اس کی اسماعیل دیلوی کی، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری کتابیں ان میں عبارتیں بدلنی شروع کر دی ہیں، یعنی یہ کفریہ جملے جن پر کفر کا فتویٰ لگا ہے ان کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ کیوں؟ شاید ان کا یہ مقصد ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسل کو پرانی کتابیں تو نہیں ملیں گی،
اور وہ نئی کتابوں میں وہ عبارتیں نہیں ہوں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا نہیں، شور مچا رہے ہیں۔ تو میں نے پرانی کتابوں کے عکس کو اسی لیے محفوظ کرا دیا ہے کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں، میرے علاوہ بھی اور لوگوں کے پاس موجود ہیں، صرف ایک ہی نسخہ تو نہیں چھپا، سینکڑوں نسخے چھپے ہیں، موجود ہیں، اسی لیے ان کو کیمرے میں محفوظ کروا دیا کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ اس کا پروف ہے، آتھینٹک پروف ہے۔ تو اب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر عبارتیں بدلی ہیں تو تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں، ورنہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر تمہارے نزدیک وہ عبارتیں صحیح تھی تو بدلی کیوں؟ اور اگر بدلی ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ تم بھی مانتے ہو کہ وہ عبارتیں غلط ہیں، کفریہ ہیں، گستاخانہ ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو بدلو، ان سے توبہ کرو۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک لاکھ کتابیں بدل لو، تمہاری وہ کفر تم سے اٹھ نہیں سکتا۔ 100 سال پہلے فاضل بریلوی نے جو کفر کا فتویٰ ان 4 عبارتوں پر دیا تھا، آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا، نہ اٹھا سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے، توبہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ جن 4 نے یہ غلطی کی ہے ہم ان کو مانتے نہیں، ان کی یہ غلطی جو ہے ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ قابل ہیں، تو مسئلہ طے ہوگا۔ اس کے علاوہ ضد بحث کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ حل ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ میری کتابیں آپ حضرات کو دکھائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ اور مزید کتابیں ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اگر کسی صاحب کو اس کے باوجود تسلی نہ ہو، میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، آ کر بچش میں خود دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں۔ دعا یہی ہے اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کو ثابت و قائم رکھے اور ہمیں ان کا سچا غلام رکھے، اور دین حق، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے، اور ان گمراہوں سے اور ان کی گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچائے، ان شریروں سے، ان کی شریر عبارتوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام ان کے طریقے پر رکھے جن کے طریقے پہ چلنے کی ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے کتابیں دکھائی ہیں، یہ وہی ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر یہ لوگ انعمت علیہم میں آنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح عقیدے اختیار کریں۔ یاد رکھیے کتنے ہی نیک اعمال ہوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان نے 6 لاکھ برس یا لاکھوں برس عبادت کی مگر عقیدہ درست نہیں تھا، مردود ہو گیا۔ اور نجات کا مدار اعمال پر نہیں ایمان پر ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ایمان کا بدل کوئی نعمت نہیں، اور ایمان کی جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حفیظ جالندری کے شاہنامے کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ کے سامنے علماء دیوبند کی معتبر اور مستند کتابوں سے حوالے پڑھ کر سنائے گئے۔ اب ملک کے مشہور اخبارات سے کچھ تصویری جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ علماء دیوبند نے جو کچھ لکھا ہے خود اس کے خلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مفتی محمود صاحب کی تصویر گزری کہ وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خود حاضری دے رہے ہیں، اور ابھی آپ خبر پڑیں گے کہ انہوں نے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور حلوہ تقسیم کیا، جبکہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ مزاروں پر جانا، سفر کرنا، وہاں پھول وغیرہ چڑھانا یا دعائیں کرنا اور یہ شیرینی وغیرہ بانٹنا، انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس سے زیادہ اہم چیز یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس میں جناب احتشام الحق تھانوی جو کراچی میں علماء دیوبند میں بڑی شہرت رکھتے تھے، وہ آغا خان کی وفات پر ان کے سوئم میں شرکت کر رہے ہیں اور وہاں پر قرآن خوانی کر رہے ہیں، جبکہ بوادر النوادر میں اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک رسالہ لگا ہوا ہے جس میں علماء دیوبند کے نزدیک آغا خانیوں کے لیے کیا شرعی حکم ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ 17 مئی 1957 کے جنگ اخبار کا ایک تراشا آپ کے سامنے ہے، جس میں احتشام الحق تھانوی صاحب کا نام سرخی میں موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا خان کی وفات سے مسلمانان عالم کو صدمہ پہنچا ہے، اور اسی خبر کے اندر متن میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سویم میں شریک ہوئے، انہوں نے آغا خان کو اسلام کا محسن کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاتحہ خوانی کو، سویم کو، دہم کو، چہلم کو ہندوؤں کی رسوم کہا ہے۔ حیرت ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مسلمان اہل ایمان کے لیے جمع ہو کر ایصال ثواب کریں تو اسے تو شرک حرام کہا جائے، اور خود آغا خانیوں کے لیے اگر قرآن خوانی کی جائے، ان کے سویم میں شریک ہوا جائے اور انہیں اسلام کا محسن کہا جائے تو اس وقت ان لوگوں کو شریعت یاد نہیں رہتی۔ آپ یہ خبر میں متن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، احتشام الحق صاحب تھانوی کا نام واضح ہے، انہوں نے جو کچھ ان کے لیے کہا آپ ان کے اپنے الفاظ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خود ان کے احتشام الحق تھانوی صاحب کے وفات کے دن کے لیے بھی ابھی آپ ملاحظہ کریں گے، یہ صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے حوالے سنے۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے کہ جسے آپ حرام کہتے ہیں اسی کو خود کرتے ہیں؟ گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ جسے آپ نے حرام کہہ کے کیا تو گویا ایک تو حرام کہنے کا جرم اور دوسرا اس کو کرنے کا جرم۔ یہ دیکھیے ان کی برسی پر جنگ اخبار میں اشتہار شائع ہوا تھا کہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اپریل کی 11 تاریخ احتشام الحق صاحب تھانوی کے یوم وصال کی ہے۔ یہ انہی کے صاحبزادے قائد اعظم کی بہن شیریں جناح کے سویم میں یا غالباً چہلم میں قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ جس چیز کو ہندوؤں کی رسم کہا خود انہوں نے کی، ان کا فتویٰ غلط تھا یا ان کا عمل غلط ہے؟ یہی جواب دے سکتے ہیں۔ گویا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ کہتے ہیں برسی اور عرس منانا درست نہیں، یہ مفتی محمود صاحب کی پہلی برسی کا ایک تراشا ہے جو اخبار سے لیا گیا ہے، جنگ اخبار سے، کہ ان کی برسی ملتان میں منائی گئی۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ان کی برسی منائی گئی۔ یہ شہدائے بالا کوٹ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے بنام کانفرنس ہو رہی ہے، تو اگر دن منانا، ایصال ثواب کرنا خاص دن میں جائز ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ سیدنا غوث اعظم کی 11ویں منائی جائے تو اس کے لیے تو شرک و بدعت اور حرام کے فتوے ہیں۔ یہ مفتی محمود صاحب کی برسی کا ایک اور اخباری تراشا ملاحظہ کیجئے، کراچی میں مفتی صاحب کی برسی کے موقع پر جو تقاریر ہوئی، پروگرام ہوئے، یہ اس کی خبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیوبندی ازم، دیوبندی مذہب دراصل تضادات کا مجموعہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ یہ دیکھیے صالح محمد آدم غازیانی کی طرف سے اشتہار چھپا ہے واز چیلم کا، اس میں تھانوی صاحب ہیں۔ یہ شہدائے کربلا کی کانفرنس، ابھی آپ گنگوئی صاحب کا فتویٰ سن چکے ہیں۔ یہ دیکھیے اندرا گاندھی کی خبر تھی کہ اس نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن کا افتتاح کرنا تھا۔ حیرت ہے، میلاد شریف منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا تو حرام، اور کنہیا کی جنم دن کی مثل قرار دیا جائے اور دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا جائے، اندرا گاندھی سے افتتاح کروایا جائے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ تمام خبریں اسی حوالے سے ہیں۔ اور پھر اس مشرکہ ہندو خاتون کے آنے کی جو وہاں پر جو بھی اس کے اثرات ہوئے، تاثیر ظاہر ہوئی، اس کا بھی یہاں جام موجود ہے، خبر موجود ہے کہ ایک لیڈی مقرر کی گئی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے لیے حکومت ہند کی طرف سے۔ یہ تصویر ہے مفتی محمود صاحب کی انڈیا کے لیے اس جشن میں جانے کے لیے۔ یہ اندرا گاندھی کی تقریر پر جو اخبار میں چھپی، جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن پر کی ہے، یہ بھی ملاحظہ ہو جائے تو اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے نزدیک دین کیا ہے۔ یہ دیکھیے دیوبند کے جشن 100 سالہ کا افتتاح۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھیے، یہ مفتی محمود کی برسی پر منعقد 2 روزہ کانفرنس کے آخری اجلاس میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی تصاویر اور خبر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو برسی کو، سویم کو، چہلم کو حرام، شرک، بدعت، ہندوؤں کی رسم، جانے کیا کیا کہتے ہیں، اب یہ خود بھی کر رہے ہیں۔ گویا ان سے یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آئین ایام میں اپنی ادا دیکھ، یا تو ان کے فتوے جو ہیں وہ ان کے نزدیک بھی غلط ہونے چاہیے، ورنہ یہ ان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ یہ خود اپنے فتووں سے شرک و بدعت اور حرام کاموں کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ یہ دیوبند کے مفتی اعظم نے سود کو حلال قرار دیا۔ یہ احتشام الحق تھانوی صاحب کے لیے جیکب لائن کی مسجد میں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جس طرح سویم دہم برسی پر ہوتی ہے، اس کا ذکر موجود ہے، یہ ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ دیکھیے اندرا نے خاتون کانگریسی لیڈر کو مامور کر دیا دارالعلوم دیوبند کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے، یہ بھی جنگ اخبار کا ایک تراشا ہے۔ یہ تمام ریکارڈ اسی لیے محفوظ کیا گیا کہ ان کو بتایا جا سکے کہ تمہارا عمل اور تمہارا قول مختلف ہے۔ یہ کہتے ہیں میلاد النبی منانا بدعت ہے، تو یہ سیرت النبی کے جلسے اور اس میں
آپ ابھی دیکھیں گے کہ میلاد النبی کے جلسوں میں بھی یہ لوگ شریک ہوتے ہیں. تو کیا سیرت کے جلسے پہلے اس طرح ہوتے تھے؟ اس میں سما بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں ان لوگوں کا کوئی فتویٰ نہیں بلکہ خود شریک ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے 1 سے 12 ربیع الاول تک 12 روزہ محافل منعقد ہو رہی ہیں, اور ان میں تمام نام آپ وہ ملاحظہ کریں گے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جشن منانا, جلسے کرنا غلط ہے. یہ تمام نام علماء دیوبند کے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے محفل عید میلاد النبی اور اس میں احتشام الحق تھانوی صاحب کا نام موجود ہے, اور سید رضی جعفر صاحب جو شیعہ عالم ہیں ان کا نام بھی موجود ہے. یہ تھانوی صاحب کی فوٹو ہے ڈھاکہ میں, وہ میلاد شریف کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. نیچے اس کے خبر میں موجود ہے, عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. یہ متین خطیب صاحب کراچی میں علماء دیوبند کے ایک مشہور آدمی تھے, وہ عید میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اگر عید میلاد النبی منانا یا اس کے جلسوں میں شریک ہونا جائز نہیں, حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے, غلط ہے, تو پھر یہ خود احساس